السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے یہ تو ہونا ہی تھا، از قلم آسیہ گزاکی۔ یہ ناول خواتین ڈائجسٹ میں جون 2006 میں آیا تھا۔ پارٹ 1 ہم نے ریڈ کرنا ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ گرمی تھی کہ قیامت، آسمان سے آگ برس رہی تھی، بس کی سیٹیں بھی جل رہی تھیں اور کھڑکی سے لو کے گرم جھونکے رخساروں کو اور بھی دہکا رہے تھے۔ کھرم کھرم پرانی بس گھسیٹتی ڈولتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پسینے سے سارا جسم تر ہو گیا تھا۔ پیاس، بھوک اور بیزاری یہ تمنا تھی جو روانی سے اپنی ایک آپ بیتی سے سنا رہی تھی۔ تمنا اس کے سٹاپ سے آگے والی گلی میں رہتی تھی۔ اس گلی میں وہ اکیلی اسٹوڈنٹ تھی، باقی چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اسکول جا کر جلدی آ جاتے ہوں گے۔ تمنا سنا رہی تھی، ایک لڑکا بس کا انتظار کرتا ہے اور جب وہ تنہا گلی میں داخل ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور ایک دن تو اس نے گلی سنسان دیکھ کر اسے ایک پرچہ بھی تھما دیا، محبت نامہ، جسے پڑھ کر اسے پسینہ آ گیا اور وہ خوب روئی۔ تم کیوں روئی؟ کیا کوئی دھمکی وغیرہ تھی؟ نہیں جی، بس محبت کرنے اور اس کو ایک نظر دیکھنے کی التجا تھی۔ دراصل میرا کوئی بھائی نہیں ہے نا، مجھے بے سہارا سمجھ کر اس نے یہ جرات کی تھی۔ اچھا پھر ہر دوسرے تیسرے دن راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں ابا سے شکایت کروں تو وہ تو مجھے کالج سے اٹھا لیں گے۔ ویسے بھی بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے مجھے، پرنسپل صاحبہ نے خود آ کر ابا کی خوشامد کی تھی کہ وہ مجھ پر ظلم کریں گے اگر آگے نہیں پڑھائیں گے، تو پلیز گل جانا تم مجھے گلی میں چھوڑ کر چلی جایا کرو۔ تمنا نے بڑی لجاجت سے التجا کی تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ اسٹاپ پر اتر کر وہ تمنا کے ساتھ اس کی گلی میں داخل ہوئی۔ دور دور کوئی لڑکا نہ تھا، بیکری کے اندر بھی خاموشی تھی۔ شاید ٹھنڈے کمرے میں سیلز مین سو گیا ہوگا۔ وہ زور زور سے باتیں کرتے ہوئے بیکری کے آگے سے گزری، پھر اس نے تمنا سے کہا، اب تم جاؤ، میں کھڑی ہوں۔ تمنا شکریہ ادا کر کے تیز تیز آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوئی تو وہ مڑی اور اچانک اسے ہر طرف سناٹے کے بھوت دکھائی دینے لگے۔ بیکری کا دروازہ کھلا، کوئی باہر ہے۔ وہ تیز سے گلی سے مین روڈ کی طرف بھاگی اور اپنی گلی میں داخل ہو کر اطمینان کی سانس لی۔ تمنا کی گلی میں اجنبیت تھی، شاید اسی لیے اسے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ ویسے وہ بہادر تو تھی، مگر اپنی گلی تک پسینے میں بھیگے بال سمیٹتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئی تو معمول کے خلاف ہر سمت ایک شور سا برپا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی فرق بھائی کی آل اولاد نے دھاوا بولا ہوگا۔ بھابھی کی ایک بری عادت تھی، وہ ہر ہفتے آ جاتی اور اوپر کمرے میں منہ پر تکیہ ڈال کر سو جاتی۔ ان کے بچے پورے گھر میں پھیل جاتے اور ہر چیز تہس نہس کر دیتے۔ امی کو بہو کی عادت ہنسا دیتی تھی، ارے ہر ہفتے ذرا سا آرام کر لیتی ہے، نہیں تو ان فتنوں کے ساتھ اپنے گھر میں وہی تو پستی ہے۔ یا تم لوگ جاتی ہو مدد کرنے دو ذرا سا آرام، انسان ہے وہ، اور ہم تو انسان ہیں نہیں۔ گل جانا کتابیں پٹک کر گرجتی۔ امی اس کی پھینکی کتابیں اٹھا کر اسے ہلاتی، ارے یہ علم کا خزانہ ہے، اسے کوئی اس بے دردی سے پھینکا جاتا ہے؟ توبہ کر توبہ، میں آپ کی اس نسل سے بیزار ہوں۔ ہمارا گھر چڑیا گھر ہے کہ جسے دیکھو اپنے جانور لیے چلا آ رہا ہے۔ وہ جان کر زور سے بولتی، مگر بھابھی کی نیند تو سوڑے اسرافیل سے بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ فرق بھائی بھی ان کی نیند سے عاجز تھے، بچے اس لیے شتر بے مہار بن گئے تھے۔ ماں انہیں لٹکا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، بچے حشر بھرپا کرتے رہتے۔ شام کو فرق بھائی آتے تو کمرے میں بکھرے کشن، کتابیں، گلدان، ٹوٹے ہوئے برتن سمیٹا کرتے اور بیگم کی نیند کو کوسا کرتے۔ یہ پھر آ گئی۔ گل جانا گرمی سے نڈھال تھی۔ گھر میں گھستے ہی اس نے بھتیجوں کو داؤ پیچ کرتے دیکھ لیا تھا۔ بھتیجی صابن گھول کر سٹرو سے بلبلے بنا رہی تھی۔ پورا صحن صابن کے پانی اور بلبلوں سے بھیگا ہوا تھا۔ ٹوٹو بلبلوں سے کشتی لڑتا ہوا اس کی ٹانگوں سے ٹکرایا تو اس نے اس کی گنجی چندیا پر چپت رسید کر کے کہا، کمرے میں جاؤ پہلوان کی اولاد۔ پھر بھتیجی کی طرف لکی نے واٹر سیٹ کے گلاس میں صابن کا پانی لیے وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ گل جانا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ڈر گئی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر چھناکے سے زمین پر گرا۔ بچی کمرے میں دوڑ گئی۔ گل جانا سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں ڈھہ گئی۔ ہائے نیا گلاس، امی یہ گلاس کس نے دیا تھا آکی کو؟ اب الماری سے نئے برتن نکال کر کھیلنے کو دیے جائیں گے۔ نئے گلاس کی شہادت نے امی کو بھی ہراساں کر دیا تھا۔ سیٹ خراب ہو گیا تھا، مگر لاڈلی پوتی کو انہوں نے بڑی الزامہ کر دیا صاف۔ تو نے اسے ڈرایا سہمایا ہوگا، تبھی اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ گھنٹہ بھر سے کھیل رہی تھی، تب تو نہ گرا۔ گل جانا مزاج کو قابو میں رکھا کرتے ہیں، تب گزر ہوتی ہے، اپنے لاڈلوں کو کچھ نہ کہیں بس۔
सारी खराबी तो मेरी है, मुझे ही डांटे। वो गुस्से और तासुब से खोलती हुई कमरे में जा घुसी। कमरे का हशर भी कुछ कम काबिले जिक्र ना था। हर चीज़ ज़मीन पर औंधी पड़ी थी। पहलवानों चलो इधर, इसने ललकारा तो 2 पेज भूल कर दोनों आ गए। इन्होंने सब चीज़ें उठवा कर जगह पर रखी और दोनों को कान पकड़ कर कोने में खड़े हो जाओ का हुक्म देकर तकिया मुंह में डालकर पलंग पर लेट गई। अम्मी से खाने के लिए पुकार रही थी। सख्त भूख लगी थी मगर गुस्सा इस पर हावी हो गया। आखिर भाभी यहाँ क्यों आई है? अपने मेके क्यों नहीं जाती? जबकि इनका मेका इनके घर से करीब भी था। साफ जाहिर है इन्हें यहीं आराम मिलता है। इन आफत बच्चों की फितना अंगेजियाँ कौन बर्दाश्त कर सकता है दादी के सिवा? कोई ज़रा सा इन्हें कुछ कह दे तो त्योड़ी चढ़ा कर भिन भिन करती हैं। खुद तो तहजीब सिखाती नहीं, कोई तमीज़ की बात बता दे तो बुरा मान जाती हैं। ऐसे मिजाज के साथ फिर हर हफ्ते ससुराल की सूझती है। यही घर है, यहाँ से भागने की इन्हें जल्दी थी। कुछ घर पसंद था न घर वाले। गुलजाना क्यों सताती है मुझे? आ खाना खा ले बेटा, गर्मी में खाली पेट नहीं रहा करते। अम्मी बड़ी लजाजत से इसे बुलाते हुए अंदर आ गई। कोने में कान पकड़े दोनों पोते झट दादी से चिमट गए। हम भी खाना खाएंगे दादी, हमारा पेट भी खाली है दादी। गुलजाना ने बैठकर इन्हें घूरा। चलो इधर कोने में, खा खा कर मस्टंडे हो गए हो, खबरदार। अम्मी के घूरने की परवाह किए बगैर इसने दोनों को कोने में खड़ा कर दिया। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से नहीं हटोगे, सुना? अम्मी आकर बुलाएंगी तब भी नहीं, इसने सख्ती से कहा। फिर बड़बड़ाते हुए गैलरी में आ गई। यहीं खाने की चौकी और स्टूल रखे थे और पूरे घर में यही गर्मी में दालमान थी कि हर जगह के मुकाबले मौसम मोतदल रहता था। ज़रा सी हवा चलती तो गैलरी में जन्नत का मज़ा आ जाता। शाम को भाभी ऊपर से नहा धोकर नया लिबास पहनकर बरामद हुई। हशाश बिशाश शायद हर हफ्ते अपना नया सूट दिखाने ही आती थी। गुलजाना से मुस्कुरा कर मिली। फिर शैतान बच्चे इनके कान में कुछ खुसर पुसर करने लगे। इनकी त्योड़ी चढ़ गई। यकीनन गुलजाना की शिकायत। फ़र्क भाई आए तो सब इनके गिर्द जमा हो गए। ये खुरम किधर है? और मानी भी नहीं है। फ़र्क ने इधर उधर देख कर कहा, आपकी याददाश्त खैर से अभी तक सलामत है? भाभी शरबत बनाते हुए बोली, यानी इस घर के रहने वालों को फर्दन फर्दन याद रखते हैं आप? फ़र्क कुछ सोचने लगे। अम्मी ने बहू की बदलती आंखें देख कर फौरन बात बदल दी। अरे बेटा, खुरम तो शाम को आता है। मानी का स्कूल इतनी दूर है, वो गर्मी में 2 बसें बदल कर नहीं आ सकती, इसलिए स्कूल से हीरा के साथ चली जाती है। खुरम इसे शाम को अपने साथ ले आता है। तुम ये खरबूजा तो खाओ, दोपहर को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। फ़र्क बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं, इन्हें ज़रा पार्क तक ले चलें, ठंडी हवा ही खा लें। दोपहर में बहुत गर्मी थी और इन्हें सज़ा भी मिली थी। भाभी ने कहा, आप तो सोती रही थी, आपको क्या खबर? गुलजाना ने चिढ़कर कहा, मैंने इन्हें नहला दिया था। इन्होंने जो हशर किया था, अगर आप देख लेती तो ज़्यादा सज़ा देती, हालांकि हरगिज़ न देती, वो जानती थी। भाभी ने फिर फ़र्क से कहा, अब उठिए, ठहरो भई, अम्मी से बात तो करने दो। फ़र्क पर झुंझलाहट सवार होगी। ज़रा देर मुझे भी अपनी अम्मी और बहन से जाते वक्त इन्हें सैर करवा देंगे। भाभी पैर पटकते हुए बाहर जाने लगी तो अम्मी ने जल्दी से कहा, अरे कहाँ चली शहला, ये शरबत तो जू का तू रखा है। हाँ हाँ, फ़र्क ने कहा, पी लो, गर्मी कम हो जाएगी। मानी और खुरम आ जाएं तो चलेंगे। मानी और खुरम 6 बजे आए। बाहर ही भाई की गाड़ी खड़ी देख कर उछलते हुए आए। भाभी से पूछे बगैर फ़र्क भाई ने रात को खाना खाकर जाने का प्रोग्राम बना लिया और इनसे राय लिए बगैर ही गुलजाना को कुछ पकाने से मना कर दिया। आज याशी करेंगे, होटल से खाना खाएगा और अभी सब लोग चलते हैं लिबर्टी। गुलखाना, तुम्हें एक सैंडल तो चाहिए होगा। मानी, तुम्हें भी सूट दिलवा दूंगा, चलो तैयारी करो। गुलजाना के गले में कुछ फंस गया। वो ज़माने तो कब के ख्वाब हो गए जब वो फ़राक भाई से फरमाइश करके सैंडल और सूट मंगवाती थी और समोसे आइसक्रीम की जिद करके इनकी जेब हल्की करवा लेती थी। वह सब फंसा कर फ़र्क भाई की गाड़ी में बैठे हुए लिबर्टी की सैर करते रहे। मानी ने बेहतरीन लॉन का सूट पसंद किया मगर जब गुलजाना के सैंडल की बारी आई तो इसने इनकार कर दिया। खुरम ने भी संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कहकर आगे बढ़ गया। गुलजाना और खुरम के इनकार से मानी बहुत पशेमान सी थी। सब ने आइसक्रीम खाई और वापस आ गए। फ़र्क ने आकर अम्मी से गुलजाना और खुरम की गैरत की शिकायत की। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अब ये लोग बहुत बदल गए हैं, हर तरह गुज़र करने की अकल आ गई है। तुम आ जाते हो, सब खुश हो जाते हैं, बस यही काफ़ी है। अम्मी की आवाज़ भारी होगी, मगर क्या मेरा इतना हक भी नहीं कि अपनी खुशी के लिए इनकी कोई ज़रूरत पूरी करूं?
تم بڑے ہو، وہ چھوٹے ہیں، انہیں ضرورت ہوگی تو تم سے ہی مانگیں گے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں، وہ مجھ سے غیریت برتتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں امی۔ امی نے پیار سے بیٹے کو گلے لگا لیا اور گلجانہ کو ڈانٹا۔ امی، میرے پاس سینڈل ہیں تو صحیح، گزارا تو ہو رہا ہے۔ گلجانہ مجھ سے جواب دے کر باہر جانے لگی۔ فرق نے اس کی چوٹی پکڑ لی۔ پہلے تو تیرے پاس کئی سینڈل ہوتے تھے، پھر بھی نئے ڈیزائن پر مچل جاتی تھی۔ وہ زمانہ گزر گیا فرق بھائی، اب میں اپنی عادت خراب کرنے سے ڈرتی ہوں۔ فرق کسی سوچ میں گم امی کے ساتھ ساتھ پھرتے رہے، اس کمرے سے اس کمرے، صحن سے گیلری۔ رات کا کھانا ہوٹل سے آیا۔ گلجانہ نے ڈنر سیٹ نکال لیا۔ کھانا قیمتی ہو تو قیمتی برتن میں ہی سجتا ہے۔ ارے یہ سیٹ کہیں آنکھی کو اس کی پلیٹ نہ دے دینا، بھابھی نے گھبرا کر کہا۔ توڑ دے گی، اگر اس نے پلیٹ توڑی تو میں اس کی ناک کاٹ لوں گی، گلجانہ نے آنکھی کے سامنے بڑی پلیٹ رکھ کر کہا۔ وہ ماں کے آنچل میں گھسنے لگی۔ بہت عرصے بعد ہم دسترخوان پر جمع ہوئے ہیں، کیوں امی؟ فرق کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ جی، شہلا نے فوراً کہا۔ یہ میں ہوں جو ہر ہفتے آرام کے بہانے آ جاتی ہوں اور آپ ہمیں لینے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو کام سے فرصت ہی کہاں ہوتی ہے۔ آرام تو میں 20 درجے میں بھی کر سکتی ہوں، مگر فرق نے رک کر کہا، اور وہاں آپ کے صاحبزادی جو برتن توڑتے ہیں، آپ کی فتنہ انگیز بہن مجھ سے پوری قیمت وصول کر لیتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ 20 درجے جانے سے کتراتی ہیں۔